بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار آخرت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عبید الرحمن ہزاروی۔ پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دل جو ہے وہ خون کے آنسو روکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر غریب کا رہنا، زندہ رہنا مشکل کیا بالکل ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، چاہے آپ بجلی کے بلوں کے ریٹ لے لیں، چاہے گیس کے لے لیں، چاہے آٹا کے لے لیں، چینی کے لے لیں، کسی بھی چیز کے ریٹ لے لیں، پیٹرول کے ریٹ لے لیں، ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اور دن بدن غریب جو ہے وہ پستا جا رہا ہے، اور ایک ایسی دلدل کے اندر پستا جا رہا ہے کہ لوگ بیچارے فاقوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل جمع کرا رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، اور شرمندگی کے ساتھ، یعنی ان کی جو ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود مختلف چیزیں بیچ کر اپنا جو ہے وہ دن گزار رہے ہیں۔ اور اس موقع پر عجیب اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رکھتی۔ جہاں غریب عوام پس رہی ہے، غریب عوام کا چولہا چلنا مشکل ہو گیا ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ محال ہو گئی ہے، وہاں ہمارے حکمرانوں کا اگر طرز زندگی دیکھیں تو اس میں دن بدن شاہانہ طریقوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور نئی ٹیکنالوجیز، نئی اپنے لیے چیزیں، نئے موبائل، نئی گاڑیاں اور نئی سہولیات، اور اپنی تنخواہوں میں اضافہ وہ اس لحاظ سے کر رہے ہیں کہ ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں۔ اس موقع پر مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں سلام کہ آپ ایک ایسے عظیم لیڈر تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے اس دلیر، اس زبردست لیڈر کی شان یہ دیکھیں کہ آپ بستر کے لیے آپ سر کے نیچے سرانہ رکھنے کے بجائے پتھر رکھ کر جو ہے سر کے نیچے سو جایا کرتے تھے۔ اور آپ کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ درائے دجلہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مرے گا تو عمر روز محشر اس کا جواب دے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر تو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ حکمران جو ہے عیاشیوں میں مصروف ہیں، انہوں نے بھی جواب دینا ہے کل اللہ تعالیٰ کو۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، ان سے بھی پوچھ ہوگی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ یہ بجلی کے بل ہی دیکھ لیں، لوگ آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور عجیب بات دیکھ لیں، عجیب سا قانون ہے، عجیب سا دستور ہے کہ اگر آپ 200 یونٹ کراس کر جاتے ہیں، 201 یونٹ پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کا بل جو ہے وہ کئی گنا زیادہ لیا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ کئی گنا آپ کا زیادہ بل آئے گا، اس کے بعد 6 مہینے آپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے 200 یونٹ کراس کیوں کیے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک عجیب سا قانون ہے۔ میں جو ہے وہ اس پہ حیران ہوں کہ اپنے لیے حکمران جو ہے بجلی بھی مفت ہے، گیس بھی مفت ہے، ڈرائیور بھی مفت ہیں، کک بھی مفت ہیں، سارا کچھ مفت ہے، ٹکٹ بھی جو ہے وہ فری ہیں، باہر بھی جانا ہے، بچوں نے بھی، ان کی تعلیم بھی فری ہے، بچوں نے عیاشیاں بھی کرنی ہیں، سب کچھ ان کے لیے فری ہے۔ لیکن ایک غریب عوام جو صرف جن کے لیے روٹی پیدا کرنا مشکل ہو گیا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ اب غریب جو ہے پاکستان میں ایجوکیشن کیسے حاصل کرے گا، تعلیم کیسے، اپنے بچوں کو تعلیم کیسے جو ہے وہ دے گا۔ اور جو پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی باہر جانے کی سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ہم کسی طرح ہمارا، آج میرے خیال میں اگر یہ سروے کرایا جائے کہ کون پاکستان سے باہر جا کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، تو میرے خیال میں 99% لوگ یہاں سے پاکستان سے اچھے مستقبل کے لیے موو کر جائیں گے۔ اس لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی عیاشیاں بھی ختم کریں اور سامنے وہ نمونہ لے کر آئیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، کہ کتنی ان کو فکر تھی کہ ایک کتا بھی جو ہے وہ بھوکا مرے گا تو حضرت عمر سے جو ہے اس کی پوچھ ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کتنے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تنگ آئے ہیں مہنگائی سے، بے روزگاری سے، حالات جو ہے وہ خراب ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکمران ہمارے سارے کے سارے برے ہیں، اچھے لوگ بھی جو ہے اس میں شامل ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ باقیوں کو بھی قائل کر کے پاکستان کا سوچیں، اس غریب عوام کا سوچیں۔ یقین کریں اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے گریبان پکڑ کر یہ پوچھ لیا کہ آپ نے میری لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے کیا کیا، تو یہ حکمران کیا جواب دیں گے؟
اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ہم نے تو بڑی گاڑیاں بنا لی، جائیدادیں بنا لی، انگلینڈ میں فلیٹ بنا لیے، لندن میں فلیٹ بنا لیے، پاکستان میں بڑے بڑے پلازے کھڑے کر دیے، بڑی بڑی سوسائٹیاں بنا لی، امریکہ میں جو ہے بہت بڑا بزنس کر لیا، تو یہ کوئی جواب نہیں ہوگا، اور وہاں کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے ڈریے اور پاکستان کے اوپر رحم کھائیے، اور مخلص، اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، آپ جو ہے چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنا جو طرز زندگی ہے وہ بھی جو ہے اس کو بھی اپنی عیاشیوں کو ختم کریں، اپنے اخراجات کو کم کریں، غریب عوام کے بارے میں سوچیں، غریب عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، اس کی خوشحالی کے لیے کام کریں، اور یقین کریں اگر غریب کی آہ لگ گئی، میں حکمرانوں کو یہ کہوں گا، اور جو صاحب اختیار ہیں یا صاحب اقتدار ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہے، میں ان کو یہ کہوں گا کہ غریب کی آہ حکمران تباہ۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ غریب کی آہ حکمران تباہ۔ تو یہ غریب کی آہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اور پاکستان کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے چاہیے۔ اور میں ان سب لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو پاکستان کے لیے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں خود ایک الحمدللہ محب الوطن پاکستانی ہوں، اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہمارا ملک دنیا کے نقشے پر ایک اچھا ملک بن کر جو ہے وہ ابھرے۔ ایسا نہ ہو جو ایک وہ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان والے کا پاسپورٹ، یعنی پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے، وہ اتنا زبردست اس کی پاور ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ جائیں تو امیگریشن والے آپ کو لائن سے باہر بلا لیتے ہیں کہ سر آپ لائن میں کیوں کھڑے ہیں، آپ ذرا سائڈ پہ آئیں ادھر۔ یعنی اتنی ویلیو ہے کہ سائڈ پہ بلا کر پھر تلاشی لی جاتی ہے اور مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب ہے۔ تو جو حکمران ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاور دی ہے، اختیار دیا ہے، سدا بادشاہی اللہ کی ہے، یہ ختم ہونے والا اقتدار ہے۔ آج اگر آپ اس اقتدار کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہوئے پاکستان کے لیے کچھ کر جائیں گے، اسلام کے لیے کچھ کر جائیں گے، غریب عوام کے لیے کچھ کر جائیں گے، تو آپ یقین کریں آپ کی نسلیں بھی خوشحال ہوں گی، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا آپ نے نہ کیا، آپ نے اپنی عیاشی میں زندگی گزار دی، آپ نے جو ہے اپنے پیٹ بھرتے رہ گئے، آپ جو ہے اپنے لیے جائیدادیں بھرتے رہ گئے، اور یہ یاد رکھیں یہ جو جائیدادیں آپ بنا رہے ہیں یہ قبر میں ساتھ نہیں جائیں گی، قبر میں صرف اعمال جائیں گے، اچھے کام جائیں گے۔ اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو اس کے مطابق اس سے پوچھ بھی ہوگی، اور اس پوچھ میں ہم کیسے پورا اتر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرمائے۔ تو میں حکمرانوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را پاکستان کے اوپر، غریب عوام کے اوپر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو اس کو ضائع نہ کریں، ورنہ کل آج دنیا میں بھی پوچھ ہوگی، دنیا میں بھی جو ہے اس کا بدلہ ملے گا، اور کل آخرت میں بھی جو ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کرنے کی، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ لوگ جو اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے خلوص دل سے کوشش کرتے ہیں، مخلص ہیں، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی سروسز بے لوث فری دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، غریب عوام کے لیے، کہ جو ہم سے ہو سکے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا جو ہے ایک وہ کہتے ہیں نا، اپنے مرنے سے پہلے ایک دیا ضرور ایسا جلائیں جس کی اس دیے کی روشنی میں، تاکہ ہماری دنیا بھی روشن ہو، آخرت بھی روشن ہو، قبر بھی روشن ہو، حشر بھی روشن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔